प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप लोगों को एक सबक आमोज वाक़या लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग इस वीडियो को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुक़द्दस को मिटाने की सदियों से साजिश की जा रही है, मगर आज तक कोई दुश्मनाने दीन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुक़द्दस को आज तक कोई भी मिटा नहीं सका और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक कोई नहीं मिटा पाएगा। आइए उन्हीं के हवाले से कुछ वाक़यात आपके जहन नशीन कर दूँ। नाज़रीन, अजमेर शरीफ वो मकाम जहाँ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुक़द्दस है, सदियों से रूहानी सुकून और हिदायत का मरकज़ रहा है। लाखों ज़ायरीन यहाँ आकर अपने दिल की मुरादें पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिलों में हसद, कीना और नफरत होती है और वो इस मुक़द्दस जगह को नुकसान पहुँचाने की साजिश करते हैं। एक रोज़ चंद मगरूर और जालिम अफराद ने एक साजिश तैयार की कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को मिटा दिया जाए। वो लोग समझते थे कि मज़ार मुक़द्दस को नुकसान पहुँचाकर लोगों को इस रूहानी मरकज़ से दूर कर सकते हैं। उनका मंसूबा ये था कि रात की तारीकी में मज़ार को धमाके से तबाह कर दिया जाए। उन्होंने हर मुमकिन इंतज़ाम किया, बम और बारूद मज़ार के करीब पहुंचा दिया और यह समझा कि कोई इनकी साजिश को नहीं पकड़ सकेगा। लेकिन वो भूल गए कि जिस हस्ती का मज़ार है वो अल्लाह के वली है और अल्लाह अपने वलियों की हिफाजत खुद फरमाते हैं। नाज़रीन, उसी रात अजमेर के एक नेक बुजुर्ग को ख्वाब में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हुई। हज़रत ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, कुछ जालिम लोग मेरे मज़ार को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जा और लोगों को खबरदार कर ताकि उनके इरादे नाकाम हो। नेक बुजुर्ग फौरन जाकर लोगों को जमा करके ये बात बताई। पूरी शहर में ये खबर फैल गई कि मज़ार पर हमले की साजिश हो रही है। लोग हिफाजत के लिए जमा हो गए, लेकिन जालिमों के इरादे अभी भी मजबूत थे। नाज़रीन, जब साजिश करने वाले रात के आखिरी पहर मज़ार के करीब पहुंचे तो एक अजीब मंजर देखा। मज़ार के इर्द गिर्द एक नूरानी दीवार खड़ी हो गई, जिससे वो अंदर दाखिल होने से कासिर थे। जैसे ही उन्होंने बारूद को आग लगाने की कोशिश की, बारूद जलने के बजाय पानी में तब्दील हो गया। एक जालिम ने गुस्से में आकर मज़ार की तरफ पत्थर फेंका, लेकिन वो पत्थर पलटकर उसी के सर पर आ गिरा और वो ज़मीन पर बेहोश हो गया। बाकी लोग ये मंजर देखकर खौफजदा हो गए और वहाँ से भागने लगे। अगली सुबह लोगों ने देखा कि न सिर्फ मज़ार महफूज था, बल्कि उसके इर्द गिर्द खुशबू फैल रही थी और एक नूरानी रोशनी आसमान तक बुलंद हो रही थी। नेक बुजुर्ग ने सबको बताया कि यह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामत थी, जो अल्लाह के हुक्म से अपने मज़ार की हिफाजत कर रहे थे। नाज़रीन, जिन लोगों ने ये साजिश की थी, उनके दिलों में खौफ बैठ गया। वो सब हज़रत के मज़ार पर आकर मुआफ़ी मांगने लगे और तौबा की। हज़रत की मज़ार से एक आवाज़ आई, अल्लाह तौबा करने वालों को माफ़ करता है, लेकिन याद रखो, अल्लाह के वलियों के बेहुरमती करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। ये वाक़या आज भी एक यादगार है कि अल्लाह के वलियों के मज़ार सिर्फ ईंट और पत्थर के ढांचे नहीं है, बल्कि उनके पीछे अल्लाह की रहमत और हिफाजत का साया होता है। जो भी उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वो खुद ही अपने अंजाम को पहुंच जाता है। नाज़रीन, अजमेर की सरजमीन हमेशा से रूहानी मरकज़ रही है, जहां लाखों लोगों के दिल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब चंद जालिम और बदकिरदार हुक्मरानों ने अजमेर पर कब्ज़े का मंसूबा बनाया। उनका मकसद न सिर्फ शहर को तबाह करना था, बल्कि हज़रत के मज़ार को भी मिटा देना था, ताकि लोगों की रूहानी उम्मीद को ख़त्म किया जा सके। ये हुक्मरान अपनी फ़ौज और साजिशों के साथ अजमेर के करीब पहुँचे। उनके दरमियान एक जादूगर भी था
جو اپنے شیطانی طاقتوں کے ذریعے مزار پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مزار کی نورانی کو ختم کر کے لوگوں کے دلوں سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت نکال دے گا۔ ناظرین، رات کا وقت تھا، اجمیر کے لوگ سکون کی نیند سو رہے تھے۔ ظالموں نے اپنی فوج کو تیار کیا اور مزار پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ جادوگر نے اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک تاریک بادل مزار کے ارد گرد پھیلانے کی کوشش کی تاکہ نور کو چھپا دے، لیکن جیسے ہی وہ مزار کے قریب پہنچے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مزار سے اچانک نور کی ایک تیز شعاع نکلی جو آسمان تک جا پہنچی۔ جادوگر اور اس کے ساتھی خوفزدہ ہو گئے، لیکن ان کے دلوں میں کینہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ پیچھے بیٹھنے کو تیار نہ تھا۔ ناظرین، جادوگر نے اپنے تمام طاقتوں کو جمع کر کے مزار پر حملہ کیا، لیکن جیسے ہی اس نے مزار کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ ہوا میں جم گیا۔ وہ نہ ہل سکتا تھا نہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا تھا۔ مزار کے اندر سے ایک نورانی آواز گونجی، یہ جگہ اللہ کے ولیوں کے لیے ہے اور یہاں صرف محبت، عاجزی اور خیر کی اجازت ہے۔ جو بھی اس جگہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ خود تباہ ہو جائے گا۔ ناظرین، فوجیوں نے یہ آواز سنی اور خوف کے مارے بھاگنے لگے، لیکن ان کے قدم زمین میں دھنس گئے، ان کے ہتھیار خود بخود زمین پر گر گئے اور وہ ایک عجیب خوف میں مبتلا ہو گئے۔ اسی دوران مزار کے قریب رہنے والے کچھ نیک لوگ جاگ گئے۔ انہوں نے مزار سے نکلنے والے نور کو دیکھا اور فوراً سمجھ گئے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ وہ سب مزار کے طرف دوڑ پڑے اور وہاں پہنچ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ مزار کے ارد گرد کی فضا میں عجیب سا سکون پھیل گیا اور ظالموں کی تمام کوششیں ناکام ہونے لگی۔ جادوگر نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی طاقتیں کسی کے سامنے بے بس ہے۔ وہ زمین پر گر گیا اور رونے لگا۔ اس نے کہا، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی قوت نہیں دیکھا، یہ واقعی اللہ کی ولی کی جگہ ہے۔ ناظرین، جادوگر اور اس کے ساتھیوں نے اپنی شکست تسلیم کی اور مزار کے قریب آ کر معافی مانگنے لگے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت نے ان کے دلوں کو بدل دیا۔ وہ لوگ جو مزار کو تباہ کرنے آئے تھے اب زائرین کے ساتھ دعا میں شریک تھے۔ اس رات اجمیر کے لوگوں نے مزار کی حفاظت کے لیے دعائیں کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے ان کی حفاظت کی۔ ناظرین، ایک بار مغرور اور خود پسند بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، اپنی عظمت کے گن گا رہا تھا۔ وہ دنیا کے بڑے بڑے عالموں، ولیوں اور صوفیوں کو اپنی حکومت کے نیچے دیکھنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک دن اس کے دربار میں کسی نے ذکر کیا کہ اجمیر میں ایک فقیر رہتا ہے جسے لوگ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں۔ بادشاہ نے اس کی بات پر قہقہا لگایا اور کہا، کون ہے یہ فقیر؟ میرے دربار کے وزیر کے مقابلے میں بھی اس کے کوئی حیثیت نہیں۔ ناظرین، بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلائے گا تاکہ ان کی حقیقت آشکار ہو۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ خواجہ صاحب کو اس کے سامنے پیش کرے۔ سپاہی اجمیر پہنچے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کے حکم کے بارے میں بتایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے اور کہا، ہم کسی بادشاہ کے دربار کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اگر وہ ہمیں بلا رہا ہے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے چلیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں لایا گیا۔ جیسے ہی وہ بادشاہ کے سامنے پہنچے، دربار کے تمام چراغ خود بخود بجھ گئے اور ایک نورانی روشنی دربار میں چھا گئی۔ بادشاہ کا تخت کانپنے لگا اور اس کے دربار اور اس کی زبان بند ہو گئی۔ دربار میں موجود تمام لوگ حیرت میں مبتلا تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سکون سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کو اپنی طاقت پر ناز تھا تو یہ جان لے کہ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں ہے
جو صرف اللہ کے حکم سے عمل کرتے ہیں۔ ناظرین، بادشاہ کے دل پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کا ایسا اثر ہوا کہ وہ فوراً اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ اس نے کہا، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ کو پہچاننے میں غلطی کی، مجھے معاف کرے اور میری رہنمائی کرے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بلند کیا اور کہا، اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، بشرطے کہ وہ عاجزی اور توبہ کے ساتھ اس کے طرف رجوع کرے۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ نے اپنی زندگی اللہ کے ولیوں کی خدمت اور عاجزی میں گزار دی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کو معمولی سمجھنا یا ان کی عظمت کو کم کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت ایک ایسی روشنی ہے جو دلوں کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل والے آئیکن کو دبانا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ سارے لیٹسٹ ویڈیو آپ لوگ کو جلد سے جلد مل پائے۔ شکریہ۔